بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور یا مجری المہور و یا ملین الحدید آل داود علیہ السلام اللہم یا مدبر اللیل والنہار یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ پروردگار سید سجاد دی عظمت دا صدقہ تمام حاضرین مجلس دی عبادت قبول فرما۔ بانیان دی صفِ عزاداری ماتمداری لنگر نیاز اللہ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام حاضرین دیا نیک دعاواں مالک اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرما۔ مظلوم مسلمانہ دی پوری دنیا وچ مدد فرما۔ ظالماں نوں نست و نابود فرما۔ شام دے جڑے حالات ہیں اللہ شہزادی دے حرم دی حفاظت فرما۔ دشمنان سیدان و نست و نابود فرما۔ وارث سہائے ذریعہ امام العصر دے ظہور تعجیل فرما۔ امام علیہ السلام دے قدمت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، سارے عبادت کرو بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے مرحوم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ یا علی۔ اپنے مرحومین نو یاد کرو، بانیان دے مرحومین شہدائے ملت اور بیوارث مومنین دی ارواح نو ایک ہدیہ صلوات۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب الزمان دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی ہدیہ صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات۔ قابل احترام شیعہ سنی بھائیو، اللہ دے پاک کلام وچوں ایک مالک دا فرمان تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ جس آیت دے وچ اللہ انسان دے
پیدا کرن دا مقصد بیان فرما کہ اللہ نے جن اور انسان نو ایک مقصد واسطے خلق فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرما رہے تمام جن تمام انسان میں اس واسطے پیدا کیتے ہیں کہ دنیا جوان کے میں رحمان دی عبادت کروں۔ ماشاءاللہ، یعنی غرض خلقت انسان عبادت پروردگار۔ عبادت کس دی کرنی ہے؟ اللہ دی۔ صاف ظاہر ہے جس نو جھکنا ہے اس دی کچھ نہ کچھ معرفت بھی ضروری ہے، معرفت تو بغیر عبادت بیکار ہے۔ اس دی ذات دی کچھ نہ کچھ پہچان ہوئے تو عبادت ہو سکتی۔ اے الحمدللہ وہ ذات خود فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے مصطفیٰ میں نے تجھے خلق فرمایا۔ ماشاءاللہ، خدا تو سلامت ہے۔ تو اللہ نے اپنی پہچان نظریہ بطول دے بابے میں بڑھایا، اور حضرت آدم تو پہلے بنایا۔ حضرت آدم ابو البشر ضرور ہیں مگر پہلی مخلوق نہیں، اول مخلوق نور مصطفیٰ ہے۔ خود نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے خالق نے جڑی مخلوق خلق فرمائی ہے وہ نور مصطفیٰ ہے۔ چلو ماشاءاللہ کچھ پریشان ہو گئے ہو، حضرت آدم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی پہلا، آدمیاں دا قصور نہیں، حضرت آدم دا بھی یہ ذہن آ۔ ماشاءاللہ، خدا نے اپنی روح پھونکی، وجود آدم تیار ہویا، آسے پاسے ویکھیا کوئی شے نظر نہ آئی، سجدہ شکر کر دیتا، اللہ تیرا لکھ شکر ہے تو میں نے اول مخلوق بنائے۔ خالق فرمائے نہیں، ارفع راسک یا آدم، آدم ذرا سجدے جو سر اٹھا اور میرے عرش دا ملاحظہ کر۔ حضرت آدم نے ویکھیا النور یطوف علی عرش الرحمن، ایک نور ہے جڑا رب دے عرش دا طواف کر رہے، مالک پہلا میں، میرے تو پہلے کون ہے؟ جواب وحدت آیا لولا ہم لما خلقتک یا آدم، آدم یہ پانچ نہ ہوتے تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یا علی، بہت شکریہ۔ تو جس دی عبادت ہوئے اس دی پہچان ضروری، تو پہچان دے دو طریقے ہوندے، یا انہاں اکھاں نال بندہ ویکھے تے پہچان ہوندی، یا اس دی ذات دے اثرات ہون، اثرات دستن جو خدا ہے۔ تو اللہ دی پہچان پہلا ذریعہ مکتب اہل بیت دے عقیدے ٹھیک نہیں، انہاں اکھاں نال خدا نظر نہیں آندا۔ جڑے چپ کر گئے میرے خیال تانوں آندا اس، انہاں اکھاں نال رب نہ دنیا چ نظر آسی نہ قیامت دے دن۔ وہ پتہ نہیں کہیں عقیدے بنائیں جو کرسی تے بیٹھا ہو سی، سونے دی تاراں دی جتی پائی بیٹھا ہو سی، تے لت منتظر ہو سی جی جہنم نہ بھری تے میں بھر دے سا۔ موسیٰ جی نبی آدھر دیدار کرا، فرمائے لن ترانی موسیٰ، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ جس اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار نہیں کرایا، پتہ نہیں مولوی صاحب انہوں کرسی تے کی میں بیکھا۔ تو لہذا الحمدللہ عقیدہ توحید بھی جیسا مکتب اہل بیت ہے ایسا کدائیں بھی نہیں۔ میں کوئی مذاق کی گل نہیں کر رہا، ایک کتابت باقاعدہ توحید لکھی گئی ہے کہ ہمارا خدا موٹا تازہ ہے، ہمارے خدا کے گندرالے بال ہیں۔ باقاعدہ ایک امام نے اپنے منن والیاں عقیدہ دسے اور وہ مندے بھی ہیں کہ خدا دی صحت ماشاءاللہ بڑا موٹا تازہ ہے۔ اللہ دے بندے ہو کیسا خدا ہے؟ اور جناب امیر تو پوچھو یا علی ہمارا کیسا خدا ہے؟ علی فرمائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جس ذات دی نہ مثل ہوئے نہ مثال ہوئے وہ علی دا بھی خدا ہے، علی والے دا بھی خدا۔ کیسا توحید ہے؟ ماشاءاللہ، سارے تکلیف کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو سب سے پہلے معرفت خدا ضروری ہے، پھر دوسری تعارف دی وجہ ہوندی اثرات۔
مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک بڑھڑی عورت چرخہ کت رہی ہے تے پاک نبی صحابہ دے نال دے کولو گزرے، انہوں پوچھیا اے کنیز خدا تیرا بھی کوئی خدا ہے؟ اس نے چرخہ روک دیتا، نبی ٹر پے، صحابہ کرام بھی نال ٹر پے، سرکار جواب تو دیتا کو نہیں، فرمایا اس جواب دے چھوڑے ہے تسی ڈٹھا نہیں کیویں؟ فرمایا اس چرخہ روک کے دسیا ہے، اس نو میں چلاواں تے چلدا ہے، نہ چلاواں تے رک جاندا ہے، آدھے جے چرخہ بغیر چلاون والے دے نہیں چلدا، یہ ساری کائنات بغیر چلاون والے دے کس۔ تو لہذا پہچان دے دو طریقے ہیں، ایک اکھی نال ویکھنا، ایک اثرات۔ ہن مولا متقیان کو بھی کسے پوچھے یا علی جس خدا دی عبادت کر دے ہو تساں اس نو ویکھیا ہے؟ فرمایا ہاں، بغیر ڈٹھے علی کسے دی عبادت نہیں کرتا۔ تسی بھی حیران ہو، اس آگے مولا واقعہ نے نہ آنکھی نہ ڈٹھا ہے؟ فرمایا نہیں، ان آنکھوں سے نہیں، ایمان کی آنکھوں سے علی نے۔ تو لہذا سب تو پہلے معرفت ضروری ہے، پھر عبادت۔ تائیں ایک بڑا سخت جہا فرمان بھی ہے نہج البلاغت، جو برداشت کر جاؤ کہ دو بندیاں نے دین دی کمر تروڑ کے رکھ دی، دو بندے ہیں مسلمانہ چ۔ پہلا بندہ جاہل عابد، 24 گھنٹے مسیتی پیا ہے، نہ رب دا پتہ ہے نہ رسول دا پتہ ہے، سجدے چو سجدہ، تسبیح تو تسبیح، ایسا عابد جس کے پاس علم نہیں، اس نے دین کی کمر توڑ کے رکھا، وہ اپنی مرضی دی عبادت کر رہے، جس ویلے دل آدھس نماز پڑھ لیندہ، جس ویلے دل آدھے روزہ رکھ لیندہ، اپنی مرضی دی عبادت قابل قبول نہیں، اس دی مرضی دی عبادت قابل قبول ہے۔ میرے خیال نہیں سمجھ آئی، آؤ میں تمہیں سمجھا دینا۔ کوفہ دی مسجد، حضرت امیر علیہ السلام ممبر تے بیٹھے، سامنے لوگوں نے ویکھیا، اکثریت ایسے ہم جنہ دے متھے تے موٹے موٹے محراب ہیں، ماشاءاللہ تازے ٹینڈ ہوئے ہوئے، مولا گفتگو کر دیں اتلے منہ کر کے تسبیح پڑھ دیں۔ حالانکہ عابد ہوندے تو اتنا نہ ہوندہ شرم بھئی علی دی گفتگو سنن تو وڈی ہو تسبیح کیا حاصل۔ وہ مولا دی گفتگو در دھیان ہی نہیں کر رہے، اے ہون بھی کچھ وینے ہیں ماشاءاللہ، مجلس بھی اپنی تسبیحاں۔ یا علی، میں دسن لگا کہ حقیقی عابد کون ہوندہ ہے؟ 24 گھنٹے مسجد گزر جاون، کوئی خبر نہیں بچے کیا کھا رہے ہیں، بچیاں دا رہن سہن کیسا ہے، نان نفقہ مل رہا ہے، بس مسیت ہی ملی ہوئی ہے۔ ایسا عابد اسلام دی کمر توڑن والا۔ آؤ تم دساں عبادت دا جوہر کیا ہے۔ حضرت امیر نے یہ لوگ ویکھے خاص خاص، ایک کوفی نوجوان نو کھڑا کیتا، اے انہاں دا تعارف کرا کون ہے؟ یار تواڈے میرے سامنے بھی کوئی جہا بندہ آوے ہے تے اسی تے آکھنا یار بڑا متقی ہے، تے مولا علی نو کون دسے کہ حقیقت تقوی کیا ہے؟ اس زمانہ کیا مولا ہم رجال الحق، مولا یہ تے بڑے حق دے بندے، مولا تو بڑے متقی ہیں، 24 گھنٹے مسجد۔ فرمایا نماز تو اچھی گل ہے لیکن یہ کھاندے پیندے کیا ہے؟ انہاں کہا جی ٹائم ہی کو نہیں کماؤن دا، بیچارے نماز تو ویلے ہون تے کدیں جاؤں، کھاندے پیندے کی ہیں؟ انہاں کہا جی کوفے والے دیاں مہربانیاں، وہ شامی کئی شاید دے جاندے یہ کھا چھڑ دیں، نام ہی لبھے تے مولا کوئی اتنے صابر ہیں، یہ پانی پی کے سائیں پوندے، ان پچامنا تسی جملہ آکھنا میں، حضرت امیر دا جملہ نہ ہوئے جو چور دی سزا ہے میری۔ مولا علی فرمایا مثلہم کمثل کلاب سوق الکوفہ، ان کی مثال وہی ہے جو کوفہ کے بازار میں پھرنے والے کتے کی مثال۔ ہون دسو اے کیسی عبادت چاہیے خدا نے؟ مہربانی کے بلا سے فرمایا انہوں نے ہاتھ بیلچے پکڑاؤ، انہوں نے ہونے مسجد جو باہر کڈو، اے بازارج مزدوریاں کرن، بچیاں واسطے حلال روزی کماؤن، پھر مغرب دی نماز میرے پیچھے ادا کرن۔ میں علی ضمانت دینا او 70 سال دیا نمازاں ایک پاسے، اے ایک مغرب دی نماز دا ثواب۔ مہربانی مہربانی جزاک اللہ یار، سبحان ایسے عابد بنو جس شہنشاہ دی اج مجلس ہے،
500 خرمے دے درخت دا مالک سید سجاد سارا دن ملازم نال کھیتاں چ کم ہوندا وقت نماز ہوندی تے لقب کیا ہے زین العابدین بہت مہربانی آئی تھوڑا جہا ہور رنگ نال میں مولا سجاد دی سیرت تھوڑی خدمت پیش کروں حضرت آدم تو ختم المرسلین تک تمام نبیاں خدا دی عبادت کی تھی قرآن مجید اللہ نے انہوں نے عابدین آکھیا فرشتیاں عبادت کی تھی فقعوا لہ الساجدین اللہ نے ملائکہ نو ساجدین آکھیا جنہاں نو عابدین آکھیا انہاں نو ساجدین نہیں آکھیا آئے آئے اچھا جنہاں فرشتیاں نو ساجدین آکھیا انہاں نو عابدین نہیں آکھیا کتنا خوش بخت ہیں اللہ نے امامت دے سلسلے چوتھا امام ایسا عطا کیتا جیڑا عابدین اچ بیٹھا ہوئے تو زین العابدین ہے جیڑا ساجدین اچ ہوئے تو سید و ساجدین سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ پاک تانوں آباد و شاد رکھے 15 جمادی الاول 38 ہجری حضرت امیر المومنین دی شہادت تو 2 سال پہلے اللہ نے امام حسین علیہ السلام نو علی ابن الحسین عطا کی چلو بچیاں نو کچھ فائدہ ہو جائے گا مولا دا خاص دن ہے کچھ نہ کچھ تعارف اپنے امام دا ضروری ہے اسی چونکہ آدھیاں بس فضائل مولا علی دے پڑھنے بھائی باقیاں دے فضائل پڑھنے بھی ضروری ہے سب دی ولایت تے امام رکھنا فرض ہے تو نام خالق نے پہلے ہی علی رکھ چھوڑیا الحمدللہ ساڑھے ہر امام دا نام اللہ نے خود رکھے اور اس نام علی رکھن دے وچ بڑی برکت ہے بچے پیدا ہونا کوشش کیتی کرو نام علی رکھیا کرو نام محمد رکھیا کرو حضرت دی حدیث ہے اگر اللہ میں حسین نو 100 بیٹا دینا تو میں ہر بیٹے دا نام علی رکھا اور میرے مولا سجاد نے دربار شام وچ اس ٹاپک تے خطاب کیتا ہے سر چوتھ میں عرض کراں جس ویلے اس لائن نے پوچھے نا بھئی جوان کون ہے حالانکہ بڑی مشکل حالت وچ کھڑے ہیں امام نے سر بلند کیتا یہ یاد رکھیا ہے نام علی رکھنا شام اور اطراف شام جرم ہی ہاں تاریخ آ دیا جس بچے دا نام علی رکھیا ونجیا اس بچے نو حکومت ذبح کر دیں دی اتنی پابندی لگی ہے اس نام علی رکھن تے وقت کتنا خدا نے معجزہ دکھایا جس دا نام مٹاؤن واسطے حکومتاں مٹ گئیاں بنی امیہ بنی عباس منصور دوانکی سلجوکی حجاج ابن یوسف سب کچھ ختم ہو گیا علی کل بھی زندہ باد تھا علی آج بھی ماشاءاللہ مہربان جزاک اللہ اس نام نو ویڑیاں جو رکھو ساڑھے کل ماشاءاللہ اگے نام علی دے 2 بچے ہون تے تریا کو نہیں رکھدا بھی اگے این تے مولا دے گھر 100 ہون تے اتھے نام علی ہے کوشش کرو اس نام نو زندہ رکھو ملعون نے پوچھا اس جوان دا نام کیا ہے امام نے سینہ تان کے فرمایا انا علی ابن الحسین میرا نام علی ہے میں حسین دا بیٹا ہن گھبرا کے پوچھدا بھی ایک علی تو امام حسین دا بیٹا میری فوج نے مار چھڑے فرمایا ہاں وہ بھی علی آئی ہن جواب کوئی نہ جس نام تو کب دے آنا وہ نام 2 باری سنے علی علی خدا دی قسم چپ کی تھی سید سجاد کتوں تک کچھ ہے اس تو ایک چھوٹا بھی رنیے بھرال پاس ڈیکے آدھیے کارو آکھے دا مطلب ہے تیرے بابے نو اپنے بابے دے نام نال اتنی محبت آئی کہ ہر بیٹے دا نام علی رکھیا فرمایا یہ تیرے خاندان انتہا تک لے گئی میں علی زندہ ہو اس واسطے نام گھراں چ بچیاں دے ضرور رکھو ایک صلوات تے پڑھو بلند آواز میں بہت مہربانی کربلا دے واقعے تو بعد 35 سال سید سجاد دی پاک حیات ہے دور امامت ہے او دے وچ کچھ سنو جو 35 سالنج میرے مولا دا کردار کیا ہے 35 سالنج سید سجاد دی سیرت کیا ہے سب تو زیادہ غلام جس امام نے خریدن وہ امام سید سجاد
11 امامہ مل کے بھی اتنے غلام نہیں خریدے جتنے کلے مولا سجاد نے خریدے. اور غلام خریدنے ایک مقصد ہے، صرف 1 سال اس نو کول رکھ دیں، پورا سال اس دی تربیت کر دیں. ہائے سبحان اللہ. پورا سال اس نو علم قرآن و حدیث سکھائیں دیں، پورا سال علم فقہ پڑھا رہے، علوم کائنات پڑھا رہے. سال دے بعد پھر اس نو کسی علاقے بھیج دے ہونا کہ تم فلاں علاقے جا، اتھے تبلیغ کر. پھر ایسی تبلیغ ہوندی آئی، پورا محلہ حیران ہوندا ہی یہ کون آیا ہے جس سارا ماحول بدل دیتا ہے؟ جواب آندا ہی غلام سید سجاد آیا. ایسے ایسے آقا نے غلام پیدا کیتے، ابو حمزہ سمالی جیسا غلام. اور ایک غلام تو ایسا ہے جس کا لقب ہے مستجاب الدعوہ، کہ یہ وہ غلام ہے جڑا ہاتھ چیندا ہے تے اللہ فوراً دعا قبول کر. ہائی مولا دا غلام حبشی ہے، سیاہ فام ہے، لیکن دعا قبول ہوندی. سعید ابن مسیب یہ اہل سنت ایک بہت بڑے راوی ہے. یہ آدھا مدینے چکات پہ گیا، آل محمد تے مدینے والے دے ظلم دی وجہ تو خدا نے 5 سال بارش روکی ہے. بڑے بڑے نام نہاد مسلمان مسجد نبوی دا رخ کر گئے. پروردگار بارش بھیج، تیرے نبی دا شہر ہے. اللہ دی قسم ہے سعید آدھا کسے دی دعا 5 سال نہیں سنی گئی. اے سیاہ فام غلام آدھا میں ڈٹھا ہے جیڑا محلہ بنو ہاشم میں جو نکلے ہیں، سدھا مسجد نبوی چاہے. میں دے پیچھے آیا، میں نہ کنہ دے نال دعا سنی ہے. اس ہاتھ چاہن پروردگار میرے مولا دا واسطہ بارش نازل فرما. سعید آدھے ہاتھ ایتھے آنتے مدینہ بارش نال جل تھل ہو گیا. زمانہ حیران بھئی اتنی ہوئی نہیں، کتھوں ہو گئی بارش. سعید آدھے میں او دے پیچھے ٹر پیا، بھی کون ہے بندہ، اس نو مدینے جگے نہیں ویکھیا. آدھے سدھا گیا سید سجاد دی حویلی ہے، اور میں حیران ہوں کہ اس ویلے پیچھے ہٹے آیا. اے ہور کسے دا کمال نہیں، اے غلامی ہے سجاد دا کمال. پھر اس نو خریدن واسطے بڑے بڑے زر آئے، بھئی اے غلام دیو مولا. اسے سعید نے خریدیا. خدا شاہد ہے، پھر محبت ویکھو نا امام دی. امام علیہ السلام فرمایا سعید نہ خرید، یہ تیار نہ ہو سی جامن واسطے. سعید تو پوچھیا گیا کسے اور دی غلامی ہے جاننا، اتھا ہی ہاتھ چاہے. پروردگار یا سا موقع یا سید سجاد دی غلامی عطا فرما. خدا دی قسم ہے اتھے ہی ڈھٹھا تے روح پرواز کر گیا. امام فرمایا اسے کہتے ہیں مودت اہل بیت. یہ تو انسان خدا دی قسم ہے غلام نو ویکھیا نے، وہ ایک بھوکے کتے نو کھانا کھوا رہا. مولا اس نے فرمایا جا میں تن آزاد کر دوں. مولا ناراض ہو گئے. وہ فرمایا میں تے تینوں انسانیت سکھاونا چاہتا، تو تے جانوراں دی بھوک دا بھی خیال پہ رکھ. جا چلا جا میں تن آزاد کی. اور ہر سال شب قدر 23 ماہ رمضان دی رات میرے مولا سارے غلاماں نو آزاد کر دیں. سنیا جے جملہ امام دی معرفت حد ہو گئی. جتنی توحید دی معرفت ہوئے نا اتنا سجدے چ لطف آنا ہے. تائیں سید سجاد بنے ہیں جو معرفت توحید کمال ہے. ایک جملہ تن معرفت توحید دا سناواں. راوی آدھے میں ڈٹھا ہے نماز شب دا ویلا، ایک مرد خدا اپنے حجرے چو باہر نکل کے بیت اللہ دے قریب آیا اور غلاف کعبہ پکڑ لے. او ادھ رات ہر کوئی ستا ہوئے، غلاف کعبہ پکڑ کے آخرے پالنے والے. اس ویلے تمام بادشاہاں دے محل بند ہو چکے. ہر بادشاہ دے محل دے بوئے تے چوکیدار بیٹھا ہے. کسے بادشاہ نو اس ویلے ملنا ہوئے ملنا ممکن نہیں. وقت فرمیندن پروردگار تو کتنا بڑا بادشاہ ہے جس دا در اس ویلے بھی کھلا ہوا نظر آ. آدھے میں اگے گیا میں غور نل ویکھیا ہے ہوا علی ابن الحسین. اتنی معرفت والا جملہ آکھن والا سید سجاد. کتنے ایسے جملے سرکار دے. ایک اور دعا دے وچ مولا دے جملے مناجات وچ، اے پروردگار تو اگر اپنے بندے نو معاف کر سیں تیرا محبوب مصطفیٰ خوش ہو سی.
اے ذہن تھوڑے جے حاضر کریا ہے انہیں سمجھا ایک دعا دے وچ بیٹھے ہاتھ چاہ کے نہ سید سجاد اللہ نو پیا دین پروردگار اگر تو اپنے بندے نو معاف کر دے سی تیرا محبوب مصطفیٰ خوش ہو سی اگر تو معاف نہ کر سے تیرا دشمن شیطان خوش ہو سی تے پروردگار سجاد نو یقین ہے تو اپنے دشمن نو خوش نہ کر سے اپنے محبوب مصطفیٰ نو خوش کر اے دعا منگن دا طریقہ نے جدہ بھی خلاق دعا دے سامنے ہاتھ اٹھاؤ مولا سجاد دے جملے ذہن وچ ہون پھر دعا دا لطف وکھے کتنا شب قدر ایک ایک غلام نو مولا بلاوے نا باقاعدہ ایک رجسٹر رکھیا ہوئے تمام غلاماں دے نام لکھے ہوئے پھر ہر غلام جڑا سال وچ کوئی غلطی کوتاہی کریا اس دی غلطی بھی مولا نوٹ کیتی ہوئی بڑی کمال بات نے ایک نو بلایا نے تو میرے نال فلان دن جھوٹ بولے جی آقا میں معذرت دا طلبگار تو آ فلان ابن فلان تو میرے نال اس دن فراڈ کیتے جی مولا اکبر اللہ اکبر پروردگار جی میں انہاں تے رحم کیتا ہے تو قیامت دے دن اپنے بندیاں تے انہیں رحم فرما کیا معرفت توحید ہے پھر اس 35 سال دی امامت میرے مولا نے 500 خرمے دے درخت لائے اور ہر خرمے دے درخت دے تلے ہر شب 2 رکعت نماز آنا 1000 رکعت نماز ہر رات وچ سید سجاد پڑھے تو ساری بھی کچھ ذمہ داری ہے نا امام زین العابدین ہوئے تے منن والا 5 وقت بھی حاضری نہ لواوے امام سید الساجدین ہوئے اور علی ابن الحسین دا منن والا سجدہ نہ کرے خدا را عشق دا اے مطلب نہیں ہوندا سال دے بعد ایک مجلس وچ آ گیا تے حاضری لوائی تے چلا گیا نہیں پورا سال امام نال محبت رکھو محبت تاں ہو سکتی ہے جے انہاں دی سیرت نو سامنے رکھیا جائے دعا کرے سا خدا توفیق عنایت فرمائے اتنے مہربان ہیں میرے سید سجاد مولا اپنے متحت لوگاں تے اتنی مہربانی کر دے سانو بھی چاہیے کسی ملازم رکھے ہوئے وہی سلوک کرے جڑا سید سجاد غلاماں نہ کرو سختی وہ بھی انسان ہے آخر اس دی بھی خدا نے عزت بنائی اتنیاں مہربانیاں کیتیاں اے جلے زبیریاں دی حکومت آئی بنی عباسیہ دی حجاج ابن یوسف 2 کٹھیاں حکومتاں دور امامت سید سجاد بڑا تکلیف دے حالات ہیں میرے مولا سجاد دے انہاں دناں دے وچ انہاں عبداللہ ابن زبیر نو قتل کرن واسطے کعبہ تے حملہ کیتا جنہاں لوگاں لیڈر جنہاں نو منیا ہوئے خدا دے گھر تے حجاج نے حملہ کیتا اور خدا شاید کعبہ دیاں دیواراں منہدم کر دیتی ہوئی اتنا پتھراؤ ہوئے کعبہ دے اندر پھر کچھ غیرت جاگی اس لوگاں کیا لباس تا اسلام دا پائے ہوئی اس کعبے نو پھر تعمیر کر پھر تعمیر نو ہوئی توجہ کرے آئے خدا دی کیسی حکمت اس دیوار کعبہ دے وچوں ایک اژدہا نکلے اتنا خطرناک جیڑا مستری معمار کم کرن لگے اس تے حملہ کر دے حکومتاں بے بس ہو گئیاں کسے مشورہ دیتا حجاج کعبے دے وارث نو بلا ہائے 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 اس ویلے تو آڑے سید سجاد امام بیت اللہ داخل ہوئے اور روایت ذمہ داری نل پڑھ رہے ہیں ایو اجدہا کھڑا ہو کے فصیح عربی زبان اچ کھڑا آتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ لوگاں پھر بھی محتاجی سے بوئے دی کیتی ہے بھامیں دشمنی کیتی نہیں حتیٰ کہ حسین ابن نمیر جڑا شہزادہ علی اکبر دا قاتل ہے انہوں زبیری حکومت کسے پناہ نہیں دیتی بکھا تسا
مکے دے لوگ اس تے لعنت کر دیاں، مدینے دے لوگ لعنت کر دیاں. ایدہ لشکر آئی باقاعدہ، اس نال فوج آئی، ڈھیر سارے جانور ہیں. ایک گزریا ہے انہاں خرمیاں دے درختاں کولو، جڑی ملکیت آئی حسین دے بیٹے دی. کسے آکھیا ہے بھاویں قاتل ہیں چلا جا، اس سوالی نو خالی نہیں مڑیں. خدا دی قسم آیا ہے سوال کیتا سی، ابن رسول اللہ میری فوج بھکھی، ساڑھے حیوان تسن پیاس تو مردے پہن. امام غلامہ نو فرمایا مشکاں دے منہ کھول دے. سارے حیوانہ نو پانی پلایا گیا، ساری فوج نو سید سجاد نے پانی پلایا. پھر درم دینار دیاں تھیلیاں کٹ کے لے آیا. آقا تھوڑے جے غلہ فروخت کر دیو، ساڑھے حیوان بھکھن. فرمایا نہ مجبور کو سجاد اجرت نہیں لینا، جا جتنا حیوان کھا سکتے نہیں کھوا لے، جڑا نال لے ونجنا ہی نال لے جائے. خدا دی قسم ہے بھامیں قاتل آئی تڑپ گیا. اے کردار ہے تیرے امام دا، کوشش کر اپنے وستیاں نال خاندان نال ایو جہا سلوک نہ کر جو تیرے واسطے بد دعائیں نکلن. اپنے امام دی سیرت نو ذہن وچ رکھو. قسم خدا دی ہے، حیواناں دے غلے بھیج دیتے، پانی پلائے. حیران ہو کے آدھا ابن رسول اللہ شاید تساں میں نو پہچانے آلے. مولا فرمایا تو میرے شبیہ پیغمبر بھرا دا قاتل. مولا جانن دے باوجود اتنا چنگا سلوک. فرمایا اسی کربلا تیرے مہمان آسے. واہ بھائی واہ، آج تو ساڈا مہمان ہے، تو اپنے مزاج دا سلوک کیتا ہے. آج آئے ہیں تو سجاد دے بوہے تے، اتنا لجپال، اتنا کریم. ایک ناکہ ہے میرے مولا دا. سلام ہے تواڈی عقیدت نو جڑے رو رہے ہو. 20 سال میرے مولا سجاد نے اس ناکہ تے سوار ہو کے حج کیتا ہے. تاریخ دیئے 20 سالچ اس ناکہ نو سجاد تازیانہ نہیں مارا. اور آج 5 محرم شام دے ویلے امام باقر العلوم دی روایت ہے، میں ڈٹھا ایو ناکہ میرے بابے سجاد دی قبر تے ٹکرا مار مار کے مر گیا. حیوانہ نالی اتنے مہربان ہیں تیرے چوتھے. اے آج سارے کیوں پھوڑی تے آئے بیٹھے ہو؟ بسم اللہ کر اجرکم علی اللہ. اس ناکہ نال اتنی مہربانی تے شفقت آئی، ٹکرا مار مار کے سجاد دی قبر تے مر گیا. اللہ اکبر. تائیں ودے رونے ہیں، تائیں یہ پھوڑیاں تے آبانے ہیں. اتنا کریم تے مہربان امام، اتنا نفیس مزاج امام، جس 20 سال اپنی سواری نو چابک نہیں ماریا. خدا دی قسم اس امام دی کڑ تے مسلمانہ اتنے تازیہ. اجرکم علی اللہ. سجدج بھی ہویا تا تازیانے لگ دے. مرحبا مرحبا. آج منت دا دہاڑا نہیں، آج ماتم دا دہاڑا. آج 72 دے ماتم دار دا جنازہ ہے، آج پھپیاں دے سالار دا جنازہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تہاڈا بھلا کرے. شالا اسے غم میں روندیاں زندگی گزر جائے. اللہ دنیا دا کوئی غم نہ دینا. خوش نصیب ہو جس ویلے دل آدھا نے رو لیندے ہو، عالم ذاکر صدقے مخان دے لیندے ہو. اللہ دی قسم ہے جلے سجاد دیاں پھوپیاں رومنا ہویا، تاریخاں دیاں پہلے سجے بے دیاں مدہ کوئی نیزے اللہ نہ کھڑا. جلے کوئی نہیں ہوندہ نہ ہکو وین کریں دیا نہیں بھولدہ تیرا بھج دے گھوڑے تو. آفرین آفرین. اجرکم علی اللہ. آزم اللہ حضورنا و حضورکم. بڑا مظلوم ہے تواڈا چوتھا امام. 4 وجہ شہادت دیاں علماء لکھیا. میں کوشش کریں نا جڑا علماء لکھیا تو انہوں سڑاواں. 4 موقع ایسے آئے جتھے چہرے تے موت دی زردی آئی. سلام بر عظمت سیدہ زینب، محافظ ولایت نے آ کے ہاں نہ لایا. سجاد سنبھال اپنے آپ. سجاد تو کربلا مر گیا، میرے نال شام کوڑ ویسے.
کوشش کرے نا چار موقع تو سڑاوا اللہ تعالیٰ بھلا کرے ایک جملہ میں مو ضروری سمجھدا آج دے دن ویکھو نا غدیر دے میدان وچ مولا علی دے سر تے امامت دی پگ آئی نہیں پتا پہلا مسئلہ علی تو کہیں پوچھیا کیڑا پوچھیا 21 رمضان حسن دے سر تے دستار آئی نہیں پتا مولا حسن تو پہلا مسئلہ کہیں پوچھیا کیڑا پوچھیا 28 سفر امام حسین دے سر تے پگ آئی نہیں پتا مولا حسین تو پہلا مسئلہ کہیں پوچھیا کیڑا پوچھیا عزادارو جلے 11 دی رات سجاد دے سر تے پگ آئی ہے نا پہلا مسئلہ پوچھن والی پھوپھی زینب سناوا کیڑا مسئلہ پوچھیا سجاد آگ لگ گئی ہے سجاد سرہ تو خلاف لے گئے پوچھن آئیاں میں جل کے مر ونجا یا بغیر چادر دے بہر واہ بھائی واہ بھائی واہ حقی نے ادا ہوندے اجرکم من اللہ سال دے بعد بسم اللہ کرا میری نوکری ہے سجاد آگ لگ گئی ہے غلاف لہ گئے نہیں پوچھن آئیاں میں جل کے مر ونجا یا بغیر چادر دے علامہ علی نکی نقن اتھے توجیہ بیان کریں دیا عالم غیر معلمہ بی بی آئی مسئلہ تو جان دی آئی بانی شریعت دی دھی آئی جان دی آئی خودکشی حرام ہے قبلہ فرمائیں پوچھیا تاں اس جو چادر بڑی پیاری ہے پوچھیا اس واسطے اس جو متاں امامت دی کوئی گنجائش نکلو میں نو جل کے مرن دا حکم دے چھوڑے نو بغیر چادر دے زینب بازار لب مرحبا مرحبا اللہ جائیاں دے پردے سلامت رکھ ایو حق پنجی محرم مناون دا اجر و کمال اللہ کدائی نہ رو 4 موقع جتے سجاد دے چہرے تے موت دی زردی آئی بچاون والی پھپھی زینب آئی پہلا موقع شام غریباں جلے لین عمر سعد تے شمر اے بغیرت خیام اج داخل ہوئے نا تے اس خیمے چاہیں جتے سید سجاد بستر بیماری تے سوتے ہویا چمڑے دا بستر انہا لینا ایک پاسو پکڑے ہے دوے پاسو پکڑے ہے معاف کرے ہے آج سادات شہادت نہ ہوندی میں کدی نہ پڑھدا انہا لینا ایڈے زور دا بستر چھکیا ہے منہ دے بھار سجاد مٹی تے آئے شمر دے عمر سعد تلوار کڑ حسین دی نسل مخا ادو تلوار بہ رہی ہے سجاد دی گردن تے زینب دا گل آگے بی بی آدھی ہے پہلے میں نو مار وات ساڑا آسرا مارے اجر و کمال اللہ اے پہلا موقع جتے سجاد بچا کے لے گئی ہے دوجہ موقع عزادارو 12 محرم جلے 71 لاشاں بغیر سران دے پئین انہا لاشاں دی آدھج بیمار کھڑے میں سوکھا پڑے آئے تجھا سوکھا پڑے آئے گالج توک ہاتھاں ہاتھ کڑیاں پیرنچ بیڑیاں روایت میں پڑھی ہے رونا چاندہ ہائی رو نہیں سکدا ہاں اللہ جانے بیمار دی کیڑی مجبوری ہائی بدن سجاد دا کمبیا چہرے تے موت دی زردی آئی سامنے 71 لاشاں پئین خدا دی قسم قریب آئی مٹی تے جھڑندا تے روح پرواز کر ویندا میری آقا زادی آ کے سجاد نو ہاں لایا پہلا وین کر کے دیا یا بقیت جدی یا بقیت اخیو میرے حسین دی نشانی بچڑا او پنجتن پاک دی یاد سجاد سنبھال اپنے آپنو میں شام کی میں ویسا اجرکم اللہ آدھے پھپی نہ روندا پر ایک گل دا میں نو جواب دیو آج تائیں کوئی ایڈا مجبور پتر ڈٹھا نہیں جے دے بابے دی لاش آؤ دھوپ دے پئی ہوئی ہے کہ میں اتنا مجبور ہاں نہ میں کفن پوا سکدا نہ میں بابے نو قبر اچلا سکدا اے موقع تیسرا موقع جتھے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے معاف کرے آئے آج بالکل تکلیف محسوس نہ کرے آئے دکھ اتنے میں کے کراں اے او منظر آئی جتھے سید سجاد جیسا صابر دعا دے ہتھ چاہ کے موت منگدہ رہے سنا وہ جملہ
آدھائی یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش مینو ماں نہ جایا ہوئے ہا، کوئی تا سجادہ بازار سمجھ سی، اللہ اکبر، کاش میں دنیا دے نہ آیا ہوا ہا، میں پھپھی دی اے حالت نہ ویکھ۔ سناوا او دمشق دا پہلا بازار جتھے لوگاں بھڑکیلے لباس پائے ہوئے، عورتاں ہتھاں تے مہندیاں لائیاں ہوئیاں، ڈھول تے تبل بازاراں چ پہ وجدن۔ خدا دی قسم ایک صحابی رسول سعد آیا بازار چ، اے حج تے گئے ہویا ہی، انہوں نہیں پتا جو زہرا دا گھر اجڑ گیا۔ اے جلے شام دے بازار چ آیا نا، سہل سعدی بازار سجے ہوئے ڈٹھے، ایک سپاہی نو پوچھدا ہے آج شام وچ کوئی عید ہے؟ یہ لوگ اپنے آپ نو کیوں سجائی ودن؟ جڑا اس لفظ کے معاف کرے آئے، آدھے ساڑھے بادشاہ نو ایک باغی تے فتح ہوئی ہے، آج جو دیاں بھینا قید ہو کے اسے بازار جو گزر لے، اے تا لوگاں بازار سجائے ہوئے، اور میں دارین قربان کراؤ۔ پوچھیس انہاں قیدیاں دے نال سالار کون ہے؟ انہاں اشارہ کیتا ہے او جے دے گلے تو کئی، او جڑا کمر جھکا کے کھڑی، پوری ذمہ داری نہ روایت پڑھنا، ہر مقتل دے عالم نے لکھے ہے، ترکھا ٹر کے سید سجاد دے کول آئے، السلام علیکہ یا ایوہ الاسیر، قیدی میرا سلام ہوئی۔ مولا نے سلام دا جواب دیتا ہے، ادھے من ای البلاد، قیدی کتھو دا وسنے، ہولے جے موہ جو نکلے اس مدینہ، اور میرے صاحب مقوین دے میں نے اگلا منظر نہ پڑھنا پودا، حالے مدینہ دسی استے مولا سجاد قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ضعیفہ آیت پڑھی گئی، آدھے کئی بار پڑھی ہے، سید آدھے انما یرید اللہ لیذہبا، اے آیت پڑھی ہے، آدھے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ سجاد فرمیندن جان دیں ایک اندی شان وچ نازل ہوئی ہے، آدھے میرے نبی دی اولاد دی شان وچ نازل ہوئی ہے، اللہ جانے میں سمجھا لواں یا نہیں۔ سجاد سر نو جھٹکا دیتا، فرمایا نانے دا صحابی سنان میں سجادہ، اے سر چاون لگا ہے، سید آدھا سر جھکا، میں کلا نہیں زینب نہ لائی ہوئی۔ مرحبا بھائی، مرحبا بھائی، کدا نہ رو جڑے سید سجاد دے جنازے شرکت واسطے آئیو۔ اللہ اکبر، بڑا ڈردہ کھڑا میں اگلے لفظ کی میں سن سو، قدمہ دے ڈھائے پیا، مولا میرا وطن شام ہے، کوئی خدمت میرے ذمہ لاؤ۔ ایڈے تا غریب ہوئے نہ مدینے دے سید، سید آدھا ہے میں آج بہو غریبا، کچھ درہم دینار لئی ودائیں، آدھا ہے ہاں مولا، فرمیدن جا ایک تھیلی اس بدماش نو دے جنہا میرے بابے دے سر اللہ نیزہ چاہیے ودائیں، انہوں آنکھ نیزہ اگاں لے جا، لوگ قرآن سن سن میریاں پھوٹیاں دا پردہ بچ رہے سے۔ اس بازار جتنی غریبی آئی، سال بھج کے گیا، نیزہ بردار نو تھیلیاں دیتیاں، وہ نیزہ لے کے اگاں ٹر گیا، موت تگلک جملے تے پچھا ہٹے ہے، مولا کوئی اور خدمت؟ فرمایا لگا جا بازار کچھ چادرہ لے آ، میرے نال نبی دیاں دھیاں بغیر چادرہ دے آئی آؤ، اور اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ سال بھج کے چادرہ لے آیا، لیکن افسوس کسے کرن نہ دیتیاں، ایتھے ہی آکھیاس ایک سر تے چادر آندی آئی، دوئی تے کریندہ آئی، کتے نیزے لے کے دربار آزارے چاہ گئے، ایک بھی کریندی آئی، دوئی دے سر تو لہویندی آئی، ایتھے بیمار آکھیا یا لیتنی لم تلدنی، کاش میں نو ماں نہ جایا ہو، یا زہرا یا زہرا، آفرین آفرین، اجرکم من اللہ، اللہ جائیاں دے پردے سلامت رکھے۔ چوتھا موقع توڑی انتظار مقامہ، اتھے بچاون علی ہن پھپھی کوئی نہ اس۔ چوتھا موقع مدینے، ایو جے آزاری امام نو بھی کوئی زہر دیون دی ضرورت ہے، آئیو بے درد زمانہ، ایکو شام دا نام ہی کافی ہے، سجاد نو زہر دی جاتے، جڑا جو ہر ویلے روندہ ہے، کھانا آندہ ہے، سیدہ دے چالو،
پانی کوئی رکھ دے فرمیندن کیف اشربو قد قتل بی عطشان میں سجاد پانی پیواں جدا بابا ترائے دہاڑے دا تسا مارے کئی شے سجاد نو ذاکر دی لوڑ نہیں پوندی کئی شے ویدہ ہائی تے اوہ ذاکر بنویندی آئی پردے دار مستور ویکھیا آکھیا ہائے زینب تیرا پردہ واہ بھائی واہ کوئی شادی دی دعوت دے ویا آکھیا ہائے علی اکبر تیرے بعد میں کہہ دیا شادیاں جاون دے لائق نہیں رہ گیا واہ بھائی واہ حد ہی ہو گئی تسا مقان دی اخیر کر دیتی میری دعائی نے مولا سجاد دا صدقہ شاءاللہ اسے غم میں زندگی گزرنے اللہ دا کوئی دنیا دا مولا غم نہ دینے آؤ دو چار وین کریے لوگ منع کرنا دیں مولا نہ روو ایک دن منحال آیا بڑا پیارا غلام آئی مولا بس کرو کتنا روسو ہن بدن تے ہڈیاں بچ گئیاں گوشت رو رو کے سجاد دا مک گیا مولا بس کرو تو ہڈی سانو بڑی ضرورت ہے مولا شہادت تو تھوڑا ورثہ ہے تھوڑے گھر کتنے شہید ہیں حضرت حمزہ جعفر تیار مولا علی مولا جے کچھ جوان کربلا مری گئے تو کی ہویا ہائے 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 تو صحیح سنے ہیں سجاد دی ڈھا نکل گئی فرمیندن من حال تے انصاف نہیں کیتا شہادت سارے گھر دا ورثہ ہے کیا میریاں پھپیاں دا بازار وجنا کیا پھپی زینب دا یزید نال بولنا واہ بھائی واہ اے تا ساڑا ورثہ نہیں اللہ اکبر بہن روے ہاں مدینے دے قصاب مولا سجاد دے سامنے جانور ذبح نہ کر دے چوری لکا کے مذبح خانے چلائے ویندے ہیں متا سجاد دی نگاہ خنجر تے پوے خون تے پوے تے کربلا دی کہانی یاد آوس ایک عبداللہ نامی قصاب ہے آدھے میں ایک دہاڑے اسے گلی جو جانور لے کے گزرے ہیں جس گلی اج باکر دے بابے دا گھر آئی میں ڈٹھے دروازے تے کھڑیاں میں ڈر گیا میں اپنی ابا لاہ کے جانور چھپا لے میں چھپایا ہے تھوڑا جی آواز بیٹا کھول میں جانور چھپایا ہے تے باکر دے پیو دی ڈھا نکل گئی ساڑھ مار کہہ دیں عبداللہ نہ چھپا ذرا میرے سامنے لے آئے فرمیندن ذبح دیاں شرطاں جان دے آدھے ہاں مولا فرمیندن سنا آدھے مولا پہلی شرط ذبح تو پہلے پانی پھلے دے واہ بھائی ازادارو آج منت دا دہاڑا نہیں آج 72 دے ماتمدار دا جنازہ ہے اللہ جان دے جلے آکھیاز پہلے پانی پلین دے ہیں دوویں بھائی کربلا دروت بھئیاں سیدہ دے ہائیو میرا تسا بابا مرحبا مرحبا لوگ جانواری پیاسے نہیں ذبح کریں دے تو دریا دی منتے تسا مرینداری ہے جزاک اللہ میرے نال سفر کرے آئے آدھے مولا دوجی شرطے جس آلے نال ذبح کرنے ہیں چھری ہوئے یا خنجر پہلے چنگی طرح تیز کرنے ہیں جو جانور نو وقت ذبح تکلیف نہ ہوئے او ماتمدار ڈھا نکل گئی بیمار دیا آدھے ہائیو میرا مظلوم بابا شمار کھٹے خنجر نال مرحبا مرحبا ہر پاسوں گریے دی آواز بلند ہوئے لازے دے بعد سجادہ جنازہ اٹھنے میں پوری کوشش کرے نا اللہ کرے میں ساری شہادت پڑھ لما ازادہ رواد ہے مولا تریجی شرط ایک جانور دے سامنے دوجا جانور ذبح نہ کر دے رات ود بھئی آدھے ہائیو میرا غریب بابا تیری 70 قدمہ تے دی آئی 70 قدم تے بہن آئی آدھی آئی نہ مار آئے سجاد آئے اجرکم اللہ اے جڑی زہر ملی ہے آج نہیں ملی اے 23 محرم نو زہر ملی اللہ لعنت کرے ولید بن عبد المالک
یا عبد الملک بن مروان انہا دوواں دا ہتھ سجاد دی شہادت انہا کتیاں میرے سجاد امام نو زہر دیتی ہے زہر دے بعد یتقلب علی الفراش کئی ویلے سجے جھندا کئی ویلے کھبے جھندا آدھا کبارا ہون میں لازے دا محب واہ بھائی واہ گریا وہ کریں دے جدہ نقصان ہوئے آفرین آفرین یا رات جڑی تساں تے میں سکھ دی گزاری ہے اے ساری رات سجاد روندیاں گزاری ہے سناوا ایک ماتم دا جملہ علماء دن جلے ادھرات ڈھلی ہے محمد باکر نو سڑ ماری ہے باکر لال آل عطاش بابا میں جلدی پانی لے آنا باکر پانی دیتا ہے ہاتھ کمبے آئے پانی لڑ گیا ہے آدھے بابا اور لے آما سیادہ دے نہیں میں ہکے واری منگیا ہے بڑا جلدی لے آئے نہیں بھلدا کربلا ہر ضرب تے بابا دا زینب پانی واہ بھائی واہ اجرکم اللہ تھکے آئے نہیں ایک منٹ بس وقت جنازہ سی بیمار کربلا دا اپنی بیماریاں دی شفا منگی اللہ نو واسطہ دے کے منگی کدی خالی نہ مرسیں اللہ دی قسمیں دھیاں پتران دے سامنے سجاد منہ جو خون بہ رہا ہے انا للہ ہے و انا الیہ مرحبا ہو سکے تا ماتم نال پرسا دے آئے جنازہ آمنے وصیت دے مطابق محمد باکر غسل آپ دیتا کفن آپ پوایا سن سکتے ہیں ایک کفن پویندہ او دا رنگ لال ہوویندہ باکر دیا ڈھائی نکل گئیا آدھے توڑے ہونتا رات نہ رو بابا او پیا ٹردہ ہے دنیا تو پوس کفن گئی لے آؤ جنازہ ایک باری زیارت کرو آدھے بابا ہون نہ رو سیادہ دے توڑے ہون تارت نہ رو بابا او پیا ٹردہ ہے اے دنیا تو پوس کفن گئی جنازہ ویکھی میری آواز نہ ویکھی اے او دا جنازہ ہے جس بازارت پھپیاں ٹردیاں ڈٹھیاں کوئی جو پچھ دا سجاد کمر کیوں جھوک گئی ہے آدھا ڈٹھی ماں ٹردی بازار دے وچ او میری آنکھیاں رنگ ماتم سجاد سجاد مہاری کو انا شام دے لوگانے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو ہے نا شام دے لوگانے بازار دکھائے ہیں ادپیاں بہو صابر گزرے